یہ ہے دنیا کا سب سے سیکیورڈ کانوائے۔ اس میں جس چیز کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے وہ شاید یو ایس پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کانوائے میں نیوکلیئر ویپن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ کے دوران کانوائے پر حملہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں دنیا کا سب سے خطرناک ویپن غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے، جس کا نقصان صرف ایک کنٹری کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اس کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ جیسی سپر پاور کنٹری ان نیوکلیئر ویپنز کو کس طریقے سے ٹرانسپورٹ کرتی ہے، اس کانوائے میں کون کون سی گاڑیاں کس کام میں لائی جاتی ہیں، اور اگر حملہ ہو جائے تو فیڈرل ایجنٹس اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں 12,515 نیوکلیئر ویپنز ہیں، جن میں سے 41% اکیلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس ہیں۔ یہ تمام ویپنز پورے امریکہ کے چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جو ایکٹیو ویپنز ہیں وہ یو ایس ایئر فورس، ملٹری اور نیوی کی سب مرینز میں موجود ہیں، لیکن ان میں سے ہزاروں ویپنز اسٹوریج موڈ میں ہیں، یعنی یہ بیک اپ ویپنز ہیں جو پورے نارتھ امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پر سوال یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کو پھیلا کر ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ نیوکلیئر ویپنز کو ہمیشہ پھیلا کر ملک کے ڈیفرنٹ پارٹس میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور یہ انفارمیشن بہت سینسیٹیو ہوتی ہے۔ ایسا اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ دشمن اٹیک کر کے ان کو ناکارہ نہ بنا دے۔ پھیلا کر رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو اگر حملہ کرنا بھی ہوگا تو وہ ایک ساتھ سارے نیوکلیئر ویپنز کو تباہ نہیں کر پائے گا۔ اس طریقے سے ملک کے پاس کچھ نہ کچھ نیوکلیئر ویپنز سیلف ڈیفنس کے لیے بچ جائیں گے۔ اب جب نیوکلیئر ویپنز ایک سیف جگہ پر پڑے ہیں تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن ہے مینٹیننس۔ جیسے ملٹری میں ہتھیاروں کی مینٹیننس بہت ضروری ہے، ویسے ہی نیوکلیئر ویپنز کی مینٹیننس کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہر وقت تو جنگ کا سامان نہیں ہوتا، اور نہ ہی ویپنز ہر وقت استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے پڑے پڑے ان کے میکینیکل پارٹس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر نیوکلیئر ویپنز کے اندر موجود پلوٹونیم یا یورینیم کی ہیلتھ دیکھتے رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب ان کو استعمال کرنے کا وقت آئے تو یہ کام ہی نہ کریں۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نیوکلیئر ویپنز کو انسٹال تو اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہی کیا جاتا ہے، لیکن ان کی مینٹیننس ایک ایسی فیسلٹی میں کی جاتی ہے جو کسی سینٹرل لوکیشن پہ موجود ہو۔ یو ایس اے کے کیس میں ان کے تمام نیوکلیئر ویپنز کی سیکیورٹی اور مینٹیننس کے لیے ایک الگ فیڈرل ایجنسی نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے نام سے موجود ہے۔ اسٹریٹجک لوکیشن سے نیوکلیئر ویپنز کو ہٹانے کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ سیکیورٹی کنسرن، یعنی انٹیلیجنس ایجنسی کو اگر نیوکلیئر ویپنز کی لوکیشن لیک ہونے کی انفارمیشن مل گئی تو ان کو فوراً وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جن ایریاز میں نیوکلیئر ویپنز کو رکھا جاتا ہے ان کی سیکیورٹی اتنی سخت اور پرفیکٹ ہوتی ہے کہ بغیر اجازت کے ان ایریاز کے آس پاس بھٹکنا بھی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن جب ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہو تو ایک ہی پل میں پورے شہر کو ملیا میٹ کرنے والے اس ویپن کو انہی روڈ سے ہو کر گزارا جاتا ہے جو ہر کوئی روزانہ استعمال کرتا ہے۔ جب تک یہ ریموٹ لوکیشن میں چھپا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن روڈ پہ آنے پر اس کی سیکیورٹی کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے یو ایس گورنمنٹ نے ایک پوری ایجنسی بنا رکھی ہے جس کا کام ہی نیوکلیئر ویپنز کی سیکیورٹی کرنا ہے۔ یہ ملٹری کانوائے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عموماً یو ایس اے میں نیوکلیئر ویپنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے دوران استعمال ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ اتنا بڑا کانوائے نہیں لگ رہا جتنا کسی وی آئی پی کا سیکیورٹی کانوائے ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ اتنا سیکیورڈ ہے کہ ایک عام شخص ایسی سیکیورٹی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کانوائے میں گاڑیوں کی تعداد تو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیوکلیئر ویپن کتنا بڑا ہے اور کہاں جائے گا۔ اس کانوائے کے آگے اور پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے رش والے روڈ سے کانوائے کو بغیر رکے گزارنا۔ ان پولیس کی گاڑیوں کے بیچ میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں یہ ہے اصل کانوائے۔ ان میں بختر بند گاڑیاں ٹرک کے قریب قریب ایک خاص ڈسٹینس اور خاص سائڈ پہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جن کو بیئر کیٹ کہا جاتا ہے۔ ان کو صرف بلٹ پروف کہنا ان کی شان میں گستاخی کرنے جیسا ہوگا، کیونکہ یہ اس سے کافی زیادہ سیکیورڈ ہیں۔
ایک ایک بختر بند میں 4 سے 6 فیڈرل ایجنٹس ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کانوائے کو اٹیک سے بچانا اور اسی وقت کاؤنٹر اٹیک کرنا۔ ان بختر بند گاڑیوں میں جگہ جگہ آپ سوراخ دیکھ سکتے ہیں جس کی مدد سے ایجنٹس باہر نکلے بغیر اندر سے ہی فائر کر سکتے ہیں۔ یہ ایجنٹس کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ ٹرینڈ کمانڈوز ہوتے ہیں جن کے پاس ہینڈ گنز، شاٹ گنز اور اسالٹ رائفلز کے ساتھ ساتھ لاکھوں راؤنڈز موجود ہوتے ہیں۔ اگر پھر بھی بات نہ بنے تو بختر بند کے اوپر آٹومیٹک مشین گن بھی لگی ہوتی ہے، پر یہ سب ویپنز تو صرف خطرے کی صورت میں استعمال کیے جاتے ہیں اگر کبھی نیوکلیر ویپنز کی ٹرک پر حملہ ہو جائے۔ نارمل ٹرانسپورٹ آپریشن کے دوران یہ ایجنٹس ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر رکھ کر ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ کانوائے کی تمام گاڑیاں آپس میں ریڈیو کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ ریڈیو کمیونیکیشن 3 الگ الگ چینلز پہ ہوتا ہے۔ ایک چینل پہ یہ ساری بختر بند گاڑیاں اٹیک کی صورت میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر کے کوآرڈینیٹ کرتی ہیں۔ دوسرے چینل پہ بختر بند کے ایجنٹس اپنے کانوائے کی دوسری گاڑیوں سے اپڈیٹس لیتے ہیں۔ ایس او پی کے مطابق نیوکلیر کانوائے میں کم سے کم 7 بختر بند گاڑیاں ہونی چاہیے، 5 ٹرک کے ساتھ اور باقی 2 1 کلومیٹر آگے۔ ہر چند منٹوں کے بعد مین کانوائے میں بیٹھا کمانڈر آگے موجود 2 بختر بند گاڑیوں سے صورتحال معلوم کرتا ہے۔ کمیونیکیشن کو الگ الگ چینلز میں ڈیوائیڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اٹیکرز نے ایک ریڈیو فریکوینسی جیم کر دی یا پھر مین کانوائے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو آگے والی 2 گاڑیاں اپنا الگ چینل استعمال کر کے مدد بلا سکیں۔ اس کے علاوہ یہ پورا کانوائے ایک تیسرے چینل پہ ایمرجنسی کنٹرول سینٹر کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ کنٹرول سینٹر کے اسٹاف کا کام ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں کانوائے کی لوکیشن ٹریک کرے اور فوراً مدد کے لیے بیک اپ فورس کا بندوبست کرے۔ اگر کبھی یہ نوبت آ بھی جائے تو کنٹرول سینٹر جس ایکسٹرا فورس کو بھیجے گا وہ کانوائے کے ایجنٹس کے ساتھ ایک خاص ایس او پی کے تحت کانٹیکٹ کریں گے، پھر چاہے یہ ایکسٹرا فورس پولیس کی ہو یا ملٹری کی۔ کنٹرول سینٹر دونوں فورسز کو الگ الگ کوڈ ورڈ انکرپٹڈ ریڈیو لنک کے ذریعے بتائے گا۔ موقع پر پہنچ کر دونوں فورسز تب تک ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کریں گی جب تک ان دونوں کو بتائے گئے سیکرٹ کوڈ میچ نہ کر جائیں۔ یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اٹیکر جعلی پولیس آفیسر بن کر نیوکلیر ویپن تک رسائی نہ پا سکے۔ یہ ان ان گنت ایس او پیز میں سے صرف ایک ہے، جبکہ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایجنٹس کے پاس الگ الگ ایس او پیز ہوتی ہیں۔ ان بختر بند کے بیچ میں چلنے والا ٹرک بھی کوئی معمولی ٹرک نہیں ہوتا، کیونکہ اسی کے لیے تو یہ ساری سیکیورٹی ہے۔ نیوکلیر ویپن کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یہ ٹرک پوری طرح سے کسٹمائزڈ بنا ہوتا ہے، یعنی اس کو خاص اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ٹرک کی باڈی ہارڈ اسٹیل سے بنی ہوتی ہے جس پر عام جام ٹولز کام ہی نہیں کرتے، نہ ہی یہ گرائنڈر سے کٹ سکتی ہے، نہ اس پر ڈرلنگ مشین کام کرتی ہے اور نہ ہی ایکسیڈنٹ ہونے پر اس کی باڈی کریک ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو اس کی باڈی اگلے کئی گھنٹوں تک بھی اندر موجود نیوکلیر ویپن کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ڈرائیور کیبن کی بات کی جائے تو یہ بلٹ اور بومب پروف ہوتا ہے اور اس کے دروازے چاہے کچھ بھی ہو جائے صرف اندر سے ہی کھل سکتے ہیں۔ ٹرک کی مضبوطی جہاں اس کو اٹیکر سے بچاتی ہے وہیں اس کا ایک نقصان بھی ہے۔ اس کا وزن نارمل ٹرک سے کافی زیادہ 25,000 kg کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے اٹیک کی صورت میں یہ ٹرک زیادہ تیز نہیں چل سکتی اور نہ ہی شارپ ٹرنز لے سکتی ہے۔ پر اس کی اسی کمزوری کے پیچھے چھپا ہے ایک اور سیکیورٹی فیچر۔ اگر کیسے بھی کر کے اٹیکرز ٹرک پر قبضہ کر لیں اور اس کو یہاں سے لے کے جانے کی کوشش کریں تو ٹرک کے ایکسل پہ لگے ایکسپلوسیو پھٹ جائیں گے، جس سے ٹرک ویل سے الگ ہو کر زمین پر گر جائے گی۔ اب کیونکہ اس کا وزن کافی زیادہ ہے تو اس کو بغیر پہیوں کے کھینچنا پاسبل ہی نہیں ہوگا۔ رہی بات ٹرک کے اندر پڑے نیوکلیر ویپن کی تو اس کے کنٹینر کو کھولنے کا ایکسس خود کانوائے ایجنٹس کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اس پر الیکٹرانک لاکس لگے ہیں جس کی الیکٹرک چابیاں صرف نیشنل نیوکلیر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتی ہیں۔ بہرحال اگر کوئی ٹرک کے کارگو تک زبردستی پہنچ بھی گیا تو کنٹینر کے اندر ان کا استقبال ایک آٹومیٹک اسپرے گن کرے گی۔ یہ بہت ہی گاڑھا اور چپکنے والا اسپرے ہے۔ جب یہ کسی پر بھی پڑتا ہے تو اس کا ایڈھیسو مٹیریل انسان کو آسانی سے چلنے پھرنے نہیں دیتا، یعنی اس کی موومنٹس ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں۔
अगर फिर भी कंटेनर में कोई बचा होगा तो इसको फौरन इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिसकी वोल्टेज घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से 6 टाइम्स ज्यादा होती है। और हाँ, आपको बताते चलें कि इस सारे कॉन्वॉय को यूएस मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर्स हर वक्त देख रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर का फ्यूल जब कम होने लगे तो पहले दूसरे 2 हेलीकॉप्टर्स इनको रिप्लेस करते हैं और फिर ये अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर अलग से बैकअप फोर्स मौजूद होती है और ये भी न्यूक्लियर वेपन को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार होते हैं। इन तमाम सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन कम से कम यूएसए से तो किसी गलत हाथों में नहीं जा सकता। अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक हजारों मर्तबा न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी कॉन्वॉय पर अटैक नहीं हुआ। उम्मीद है आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।